الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله العظيم۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی افسوس کا مہینہ ہے کہ عالم اسلام کی دو بڑی شخصیات خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ پچھلے جمعے کی نشست میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کچھ گفتگو کی تھی کہ جو 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کو موضوع بحث بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا، اور حملہ کرنے والا شخص ابو لؤلؤ فیروز جو کہ مجوسی غلام تھا، اور اس نے بھی ایک ایسے خنجر سے حملہ کیا جو 2 دھاری خنجر تھا، اور زہر کے اندر اس کو بجھا کے حملہ کیا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن تک زخمی رہے، ان کے جسم سے جو ہے وہ خون نکلتا رہا، کیونکہ اس نے 6 وار کیے تھے، اور بھی کئی صحابہ کو زخمی کیا، اور وار بھی اس حالت میں کیا جب کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے، تو یہ پیچھے سے اٹھا کہ اب لوگ سجدے میں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہے، تو وہ 2 دھاری خنجر سے 6 وار کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے اس کی طرف سے شک تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کتے نے مجھے مار دیا۔ تو پھر ایک اور صحابی نے آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کروایا، اور اسی دوران اس نے صحابہ نے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو کئی اور صحابہ کو بھی اس نے زخمی کر دیا۔ خیر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت جامع شخصیت ہے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فضائل، جیسے منقبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مروی ہے، ویسے کسی اور صحابی کی نہیں۔ اگرچہ اسلام لانے میں انہوں نے دیر کر دی، کچھ 6 نبوی میں، نبوت کے 6 برس بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے، اور دونوں ہی پھر اسلام کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض مغرب کے ہسٹورینز ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو آج پوری دنیا کے اوپر اسلام کا راج ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صلاحیتیں، جو ان کے اندر سکل تھی، جو ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ وہ مزاج کے سخت ہیں، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ سختی اللہ کے دین کے لیے، اور واقعتاً وہ سختی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو، اگر شیطان تم کو دیکھ لے
کہ عمر سامنے سے آ رہا ہے تو اپنا راستہ بدل لے. شیطان بھی تم سے خائف ہوتا ہے، تم سے خوف کھاتا ہے، تم سے ڈرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہاری سختی دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے اپنے مختلف صحابہ کو دیکھا، انہوں نے قمیصیں کرتے پہن رکھے ہیں. کسی کی قمیص چھوٹی سی ہے، کسی کی اس سے بڑی، کسی کی اس سے بڑی، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک آ رہی ہے، کسی کی اس سے بھی چھوٹی ہے. تو عمر کو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص جو ہے وہ ان کے پاؤں تک، اتنا لمبا کرتا انہوں نے پہنا ہوا ہے. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دین، یعنی لمبا کرتا، لمبی قمیص، یہ بڑی دینداری کی نشانی. تو عمر کی دینداری بڑی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے صحیح بخاری کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک پیالے میں کچھ دودھ پینے کے لیے دیا گیا، تو میں نے اس میں سے پیا اور سیراب ہو کے پیا. پھر اس کے بعد وہ بچ گیا، تو میرے پاس عمر تھے تو میں نے وہ پیالہ عمر کو پکڑا دیا، یہاں تک کہ عمر نے بھی اس دودھ میں سے پیا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ آپ اپنے اس خواب کی کیا تعبیر کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وحی کا علم، وحی کا علم، یعنی جس سورس سے، جس وحی کے چشمے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے سیراب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی سے اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سیراب کیا، اسی سے اللہ نے ان کو بھی علم دیا. اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پچھلی قوموں میں محدث ہوتے تھے. محدث کا مطلب ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے. وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن محدث ہوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ نے ان سے گفتگو کی. مریم علیہ السلام کی والدہ، اللہ نے ان سے گفتگو کی، وہ نبی نہیں تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے محدث عمر ہے رضی اللہ عنہ. اور بعض روایات میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی ایک معاملات ایسے ہیں کہ جس میں قرآن نے میری سوچ کی موافقت کی، یعنی میں نے سوچا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی، سجیشن دی کہ ایسا ہو جانا چاہیے، اور قرآن اس کے مطابق نازل ہو گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی چاہیے، تو قرآن اس کے مطابق نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. تو اب ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے. میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کو پردہ کرنا چاہیے، فیس کور کرنا چاہیے، منہ چھپانا چاہیے، نقاب کرنا چاہیے. اس سے پہلے عربوں میں رواج نہیں تھا فیس کورنگ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیات نازل کر دی. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چادروں کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی اپنا گھونگھٹ نکال لیا کریں. اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا. 70 کے قریب ان کے مارے گئے تھے بدر میں، 70 قیدی بن گئے تھے مشرکین مکہ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، آج نہیں تو کل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج چھوڑ دیا، اگلی دفعہ اگلے سال پھر جنگ کے لیے آ جائیں گے. میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ خود اس کی گردن اتار دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق قرآن مجید نازل ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے، تو اس لیے وہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تھا. پھر اس پہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا کہ نہیں، یہ ڈیسیژن اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اس لیے سورہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان کے اوپر جاری کر دیا.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فضائل ہیں. احادیث کے اندر دیکھیں تو جو ان کی فضیلت اور منقبت ملتی ہے وہ کسی اور صحابی کی نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مختلف صحابہ کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر بہت ہی خوب آدمی ہیں. نعم الرجل عمر، عمر بہت ہی خوب آدمی. تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہمیں مل جاتی ہیں. یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل اس امت میں ابو بکر ہیں. پھر محمد بن حنفیہ انہوں نے دوسرا سوال کیا اپنے والد حضرت علی سے کہ اس کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے بعد پھر عمر ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں خاموش ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو جیسی ایڈمنسٹریشن، جیسا عدل، جیسی رعایا کی خبرگیری، جیسا انصاف، جیسی عاجزی اور انکساری، جیسا نظام ان کا تھا، ویسا ہمیں اس سے پہلے یا اس سے بعد میں دیکھنے کو نہیں ملتا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چادریں جو ہے وہ مدینہ کی عورتوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی زوجیت میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی تھیں، تو آپ مال غنیمت کی ان چادروں میں سے ان کو بھی عنایت کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اس بات سے بچتے تھے کہ بیت المال سے یا مال غنیمت میں سے اپنے خاندان کے لیے کچھ وصول کریں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں فلاں صحابیہ کو بلا لاؤ، ام سلیت کو بلا لاؤ. میں نے احد میں دیکھا کہ وہ وہاں کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. جسے کہتے ہیں کہ صحیح میرٹ کے اوپر لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرنا، امانت کو تقسیم کرنا، یہ چیز ہمیں ان میں بہت نظر آتی ہے. ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. تو قحط سالی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے لازم کر لیا کہ میں اور میرے خاندان کے لوگ گوشت نہیں کھائیں گے جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی. تو ایک دن انہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ گوشت کے بھوننے کی خوشبو آئی. جب انہوں نے خوشبو کو محسوس کیا تو اپنے غلام اسلم کو کہا کہ دیکھ کے آؤ یہ گوشت کہاں بن رہا ہے. تو وہ غلام گیا اور جا کے اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ ایک بکری کا بچہ بھون رہے تھے. تو انہوں نے اسلم سے کہا کہ اگر میرے والد نے بھیجا ہے تجھے دیکھنے کے لیے تو ان کو یہ مت بتانا. اس نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے والد کو نہ بتاؤں، یہ تو پاسبل ممکن نہیں. تو اس نے کہا پھر بہتر ہے میں خود ہی بتا دوں. تو پھر عبید اللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ قحط سالی کے اندر آپ نے یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی گوشت نہیں کھائیں گے، تو یہ غلطی سے ہو گیا. تو انہوں نے اس کے لیے معذرت کی. تو ان کے عدل اور ان کے انصاف کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو ایک طرف اللہ کی دین کے لیے یہ سختی تھی اور دوسری طرف بہت عاجزی اور انکساری. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے اوپر لوگ یمن سے آتے تھے
تو یمن کے قبائل سے پوچھتے تھے تمہارے اندر کوئی اویس ہے، اویس ہے؟ تو وہ بتاتے تھے کہ نہیں، ہمارے اندر کوئی اویس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ہمارے اندر ایک اویس ہیں، اویس بن عامر۔ تو حضرت عمر ان کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ تم فلاں قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ تمہیں برس کی بیماری تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ جب وہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، ایک درہم کے برابر جگہ ابھی بھی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تمہارے بارے میں کہ ایک شخص آئے گا یمن سے اور وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہوگا، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہوگی اور اسے برس کی بیماری ہوگی، اور اس کی بیماری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، ہاں ایک درہم کے برابر اس کے جسم پہ اس کا نشان باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے اس سے دعا کروا لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اویس سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ کہنے لگے آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں تو چھوٹا سا انسان ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، استغفار کی دعا کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا اچھا حج کے بعد آپ نے کہاں جانا؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ تو حضرت عمر نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، کوفہ کے گورنر کو لکھ بھیجتا ہوں، وہ آپ کا دھیان کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت اویس جو ہے وہ کوفہ میں چلے گئے۔ تو وہ جو ایک اور راوی ہیں اس روایت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک تابعی کی اتنی تعظیم اور اتنی تکریم کر رہے ہیں، اس سے دعا کروا رہے ہیں، تو میں نے اور بھی لوگوں کو بتا دیا۔ اب ایسا ہوا کہ کوفہ میں کچھ اور لوگ بھی حضرت اویس کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب ان لوگوں کو کہتے تھے بھئی تم حج کر کے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ لیکن لوگ ان سے اصرار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کسی سے پوچھ لیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت عمر نے بتایا۔ پھر خیر انہوں نے ایک آدھ مرتبہ کوئی دعا کی، اس کے بعد وہ پھر آگے پیچھے غائب ہو گئے کہ لوگوں کا جم گھٹا نہ لگے۔ تو ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری، اور دوسرا یہ کہ ماں کی خدمت انسان کا درجہ اتنا بڑھا دیتی ہے، اتنا بڑھا دیتی ہے کہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا وہ ایک تابعی سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے استغفار کی دعا کریں۔ توحید کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے، ایون کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے پتہ ہے پتھر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، اگر اللہ کے رسول تیرا بوسہ نہ لیتے تو میں بھی تیرا بوسہ کبھی نہ دیتا۔ تو اب بھی ہمارے ہاں دیکھیں ہندو بہت سارے انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے پنڈت، بعض اوقات میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ ان کی ریلز، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس وائرل ہوتے ہیں، دیکھیں جی اگر ہم پتھروں کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمان بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہی ہے، حجر اسود بھی تو پتھر ہی ہے، سب جا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ ان کا بت ہے، وہ بلکہ کہتے ہیں یہ ان کا بت ہے مسلمانوں کا۔ ایک غلط فہمی ہے جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی حجر اسود بھی ایک بت ہے، پر جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، بس ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ عبادت نہ ہم خانہ کعبہ کی کرتے ہیں، نہ ہم حجر اسود کی کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ تو اس کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، تو اللہ کے دین کے لیے بہت سخت ہے، دین کے تصورات کو بہت واضح کرنے والے تھے۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی حاضری لگایا کرتے تھے، با جماعت نماز کے اندر پوچھتے تھے فلاں غیر حاضر ہے، فلاں غیر حاضر ہے، تو جو غیر حاضر ہوتا تھا بھئی کیوں غیر حاضر ہے، اس کے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک صحابی کے گھر میں پہنچ گئے، فجر کی نماز میں نہیں آیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات کھڑا رہا ہے،
ساری رات کھڑا رہا ہے تہجد کے لیے. فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی, مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس کو جگا دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے زیادہ پسند ہے کہ ساری رات کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ صبح فجر میں ہمارے ساتھ مسجد میں حاضر ہو, جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ساری رات کھڑا رہے اور فجر کی نماز مس کر دے. ایک مرتبہ جمعہ کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ لیٹ آئے خطبہ جمعہ کے اندر. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ تو بڑے صحابہ میں سے ہیں اور آپ خطبہ جمعہ میں لیٹ آ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عذر پیش کیا کہ میں کچھ مصروف تھا اور اذان کی آواز نہیں سن پایا. تو جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا وقت گزر گیا ہے تو میں تو تیزی سے گھر گیا اور وضو کیا اور وضو کر کے جلدی سے مسجد میں آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تو اور بھی برا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے مسجد میں آنا چاہیے, اور آپ ایک تو لیٹ آئے اور دوسرا بغیر غسل کیے آ گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف وضو کر کے آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریبی جو صحابہ, جو کبار صحابہ تھے, پوچھتے رہتے تھے ان کے بارے میں, رایا کی خبر گیری کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے, چونکہ راتوں کو گشت کرتے تھے اور عموماً ان کا غلام اسلم ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو آپ نے ایک جگہ ویرانے میں ایک کٹیا دیکھی, وہاں کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بڑھیا بھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا معاملہ ہے. اس نے ہنڈیا جو ہے وہ آگ کے اوپر چڑھائی ہوئی تھی. تو اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے. بچے میرے جو ہے وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے پانی جو ہے وہ آگ کے اوپر چڑھا رکھا ہے کہ ہنڈیا یا کھانا تیار ہو رہا ہے, جیسی تیار ہوگا میں تمہیں دے دوں گی, تاکہ یہ اطمینان سے سو جائیں. اور ہمارے حکمران عمر کو کوئی خبر ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے غلام اسلم کو کہا کہ میرے ساتھ چلو. بیت المال میں گئے اور وہاں سے سامان اکٹھا کیا, آٹا, گھی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی, اور اس کی ایک بورا بنایا. تو غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا قیامت والے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اور پھر خود وہ اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا اور اس کو لے کر آئے اور وہاں بیٹھ کے اس اماں کو جو ہے وہ کھانے کی چیزیں دی, بلکہ اس کو کہا کہ تم اپنے بچوں کو سنبھالو تو میں آگ جلاتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرنے کے بعد پھر بچوں کو پیش کیا. خود اسلم کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے اور پھر بچے جب پیٹ بھر کے انہوں نے کھا لیا اور وہ کھیلنے لگ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب چلتے ہیں. میں نے جیسے ان کو روتے دیکھا تھا تو اب ان کو ہنستا کھیلتا دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی. اور ساتھ میں اس اماں سے کہا کہ آپ عمر کے پاس جائیں اور اس سے مطالبہ کریں. تو وہ کہنے لگی عمر سے تو تم کئی گنا بہتر ہو, میرا تو دل کرتا ہے کہ تمہارے جیسا خلیفہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ دیکھو میں جو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں تم وہی کرو, تم اس کے پاس جاؤ, عمر کے پاس جاؤ اور مجھے تم وہاں پاؤ گی, میں تمہیں وہاں ملوں گا اگر تم مجھے اچھا انسان سمجھتی ہو, مطلب میں تمہاری سفارش کر دوں گا اس سے, تو وہ تمہارے لیے کوئی وظیفہ لگا دے گا. تو رعایا کی بہت زیادہ خبر گیری کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور عدل و انصاف. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, ان کو بصرہ کا گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. تو ایک شخص جو کہ بہت بہادر تھا اور اس کی
جنگوں کے اندر کافی کارنامے تھے، تو اس نے جنگ کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے زیادہ مال غنیمت دیا جائے، کیونکہ میں نے جنگ میں کافی زیادہ دشمن کا نقصان کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس پہ راضی نہیں ہونا۔ وہ بات بڑھ گئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو 20 کوڑے لگوائے اور اس کے بال بھی منڈوا دیے۔ تو وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا اور اپنے بال اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور ایسے ہاتھ میں اٹھا کے اس نے حضرت عمر کے سینے پہ مارے اور کہنے لگا اگر آگ کا، جہنم کا ڈر نہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ میں کیا کرتا، مطلب میں قتل ہی کر دیتا آپ کے گورنر کو۔ یہ تو آخرت کا ڈر ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم سب کو آخرت کے ڈر نے روکا ہوا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اگر مجمع میں اس کو 20 کوڑے لگائے ہیں تو یہ تمہیں 20 کوڑے مجمع میں لگائے گا، اگر تم نے تنہائی میں اس کو 20 کوڑے لگائے ہیں تو یہ آپ کو تنہائی میں 20 کوڑے لگائے گا۔ وہ یہ خط لے کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچ گیا۔ پھر لوگوں نے اس کو کافی سمجھایا بجھایا کہ باز آ جاؤ، گورنر ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے قصاص دینے کے لیے تو پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو اس طرح سے اپنے گورنرز کو، اپنے عاملین کو مسلسل جو ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور خود بہت ہی سادہ زندگی۔ حضرت حسن بصری جو کہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تہمد میں 12 کے قریب پیمند تھے اور ان میں سے کئی ایک چمڑے کے تھے۔ اور یہی معاملہ ہوا جب فلسطین فتح ہوا، تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف گئے، کیونکہ انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ ہم یہ چابیاں آپ کے خلیفہ کے حوالے کریں گے۔ اور رستے میں کبھی غلام سوار ہوتا تھا اونٹ پہ، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے تھے۔ اور جب ایران فتح ہوا تو وہاں کا جو گورنر تھا، بڑا صفت سالار تھا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینہ آ پہنچا اور پوچھنے لگا کہ تمہارا خلیفہ کون ہے، اس کا گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا بھائی گھر تو اس کا کوئی بڑا قصر یا محل نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے۔ تو وہ گھر میں بھی نہ ملے تو کسی نے بتایا کہ یہاں قریب میں دیکھو، تو وہ نکلتا ہے ایک ویرانے میں ایک درخت کے نیچے اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے تھے۔ تو اب وہ ایران میں اپنے بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر ایسا خلیفہ اور ایسا حکمران ہو تو اللہ کی قسم یہ لوگ تو پوری دنیا پہ حکمرانی کریں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی زندگیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسوہ کی اتباع کرو، ان کے رستے اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلو۔ تو وہ تبھی پاسبل ہے، تبھی ممکن ہے جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔